نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر ہے 174. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه ابی داؤد کتاب الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. والدین کا حق کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی نیکی کر کے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس نے ان کا حق ادا کر دیا، کیونکہ ان کا حقیقت میں بہت بڑا احسان ہوتا ہے اپنی اولاد پر. اولاد ان کو پے بیک نہیں کر سکتی. عام طور پر روٹین سے ہٹ کر ذرا زیادہ خدمت کرنے یا کسی قربانی کرنے کے بعد اولاد سمجھتی ہے کہ شاید اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں، الا یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ میں سے کسی کو یعنی باپ کو یا ماں کو کہیں غلام پائے اور پھر وہ اسے خرید کر آزاد کر دے، تو ہاں یہ ایک ایسی نیکی ہو سکتی ہے کہ جس پر کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کسی حد تک ماں باپ کے ساتھ واقعی احسان کیا. لفظی وضاحت دیکھیے. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یجزی نہیں بدلہ دے سکتا، نہیں جزا دے سکتا، ولدن کوئی ولد بچہ، اولاد اسم جنس ہے اس لیے واحد جمع ہر طرح استعمال ہوتا ہے، لڑکے لڑکی سب کے لیے. لا یجزی ولدن نہیں بدلہ دے سکتا کوئی بچہ، والدہ اپنے والد کو یعنی اپنے ماں باپ کو، الا مگر ان یجدہ کہ وہ پائے اس کو یعنی بچہ اپنے باپ کو پائے، مملوکن غلام، مملوک کہ اس کی زندگی کا کوئی اور مالک بن گیا، فیشتریہ تو وہ اس کو خرید لے، فیعتقہ پھر وہ اس کو آزاد کر دے خرید کر. ادروائز کوئی اور نیکی ایسی نہیں کہ جس پر کوئی شخص فخر کرے یا خوش ہو جائے اور مطمئن ہو جائے کہ اس نے حق ادا کر دیا ہے. اعتق یعتق، عتق آزادی کو کہتے. بیت اللہ العتیق پڑھا تھا نا، یعنی جس پر کوئی غیر قابو نہیں پا سکتا. اور عام طور پر ہوتا کیا ہے، ماں باپ اپنی خوشی کے ساتھ اولاد پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اولاد کو جب اللہ دیتا ہے تو عموماً بچے ماں باپ کی طرف توجہ کم کرتے ہیں اور اپنی ذات پر یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا زیادہ بہتر کام سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ینفقون، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ تم جو خرچ کرو اس میں سے اپنے والدین پر خرچ کرو. فللوالدین، تو خرچ کرنے میں بھی سب سے پہلا حق ماں باپ ہے. ماں باپ پر خرچ کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. اور پھر خصوصاً اس وقت جب وہ کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہوں، کسی ایسی تکلیف میں یا پریشانی میں یا مشکل میں کہ جس میں انسان مال سے ان کی مدد کر سکتا ہو، تو مال سے مدد کرنا قرآن کی روح سے بھی اور اس حدیث کی روشنی میں بھی ایک بہترین نیکی ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے ویسے ہی ایک بہترین نیکی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور خصوصاً اپنے والدین پہ کرنا. اور اس معاملے میں بخل ناپسندیدہ ہے. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت شکایت کرتے ہوئے کہ میرے والد میرے مال میں سے جب چاہتے ہیں کچھ لے لیتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے انصاف لینے آیا تھا یا
اس بات کی روک کرنے کے لیے کہ آپ ان کو منع کریں کہ وہ میرے مال میں سے اپنی مرضی سے کچھ نہ لیا کریں، یا یہ کہ مجھ سے پوچھ کر لیا کریں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے باپ کو بلوایا، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کو تم سے یہ شکایت ہے؟ تو بوڑھا آدمی رونے لگا اور کہنے لگا کہ جب یہ کمزور تھا اور میں طاقتور تھا، یہ خالی ہاتھ تھا اور میرے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، تو میں نے اپنی کوئی چیز اس سے کبھی نہیں روکی تھی، اس نے جو چاہا میرے مال میں سے لیا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے، میں فقیر ہوں اور یہ خالی ہاتھ ہے، اور جب میں اس کے مال میں سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اس بوڑھے کی شکایت پر، اور بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، انت ومالک لابیک، تم خود بھی اور تمہارا مال بھی سب تم اپنے باپ کے ہو، یعنی جس طرح باپ کو تم پر فوقیت حاصل ہے یا ملکیت حاصل ہے، اسی طرح تمہارے مال پر بھی اس کا حق ہے، وہ جتنا اور جیسے چاہے لے سکتا ہے، اس کی پکڑ نہیں، پوچھ نہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے مال میں خصوصی طور پر والدین کا حق ہے، اور جب انسان نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے تو سب سے پہلے کہاں خرچ کرے؟ والدین پر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین کبھی بھی اولاد کے مال کے حریص نہیں ہوتے، نظر نہیں رکھتے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے خود خرچ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ دینے والے ہی ہوتے ہیں، وہ دے کر خوش ہوتے ہیں، وہ لے کر خوش نہیں ہوتے۔ اور اس میں بھی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کو اگر انسان دیتا بھی ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح اولاد پر ہی خرچ کر ڈالتے ہیں۔ تو اس میں اس اعتبار سے بھی کہ وہ والدین ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ انسان مالی اعتبار سے بھی ان کا مرہون منت ہوتا ہے، اور ساری زندگی وہ تکلیف اٹھا کر کما کر اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اور احسان جتا کے خرچ نہیں کرتے بلکہ اولاد کو ہر طرح سے خوش کرنے کے لیے۔ عموماً آپ نے دیکھا کہ ماں باپ جب چاہتے ہیں کہ بچوں کو خوش کریں تو کیا کرتے ہیں؟ ان پہ خرچ کرتے ہیں، کھلانے پلانے میں یا کچھ تحفے تحائف میں، یا کسی بھی اعتبار سے، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے کے موقع پر، پیدا ہونے کے بعد، پرورش پر، تعلیم پر، شادی پر، اسٹیبلش کرنے پر، بچوں کو اپنے گھر بار بنانے پر، ہر موقع پر اپنی زندگی کی کمائی کا بہترین حصہ اولاد ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر اس موقع پر اولاد کے پاس جب آ جائے اور ماں باپ محتاج ہو جائیں، کمانے کے قابل نہ رہے، تو پھر اولاد کا یہ فرض بنتا ہے، اور نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب وہ کسی تکلیف میں ہو، بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، یا کسی قرضے کا شکار ہو جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، یا کسی اور تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے کہے بغیر اور ان کے طلب کیے بغیر ان پر خرچ کرنا نیکیوں میں سے بہترین نیکی ہے۔ ماں باپ اگر اولاد کے بتائے بغیر ان کی کسی چیز میں سے کچھ لے لیتے ہیں تو یہ چوری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے اچھا ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے اور کھلا پلا تو ہم رہے ہی ہیں، اور ان کی بنیادی ضروریات بھی ہم پوری کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں اب کس چیز کی ضرورت ہے، پیسے کیوں دیں ان کو؟ تو بات یہ ہے کہ چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں، ایک شخص جس کے اپنے ہاتھ میں بہت کچھ رہا ہو، جو خود کماتا ہو یا خود اتنی ساری چیزوں کا مالک ہو، اگر اب وہ خود کمانے کے قابل نہ رہا ہو، اور جسے کما کر خرچ کرنے کی بھی عادت ہو، اپنے ہاتھ سے دینے کی عادت ہو، اور اب اگر اس کے پاس وہ سب کچھ نہ ہو جہاں وہ ساری زندگی دیتا رہا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کو دیتے رہتے ہیں، جب وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہوتے، ریٹائر ہو جاتے ہیں، تب ان کے اپنے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ان سب کو دے سکیں۔ اب اولاد کمانے والی بہت کچھ ہے، اچھا اولاد کیوں نہیں دیتی ماں باپ کو؟ کہ انہوں نے تو آگے ہی دے دینا ہے، انہوں نے نہیں رکھنا، میں دوں گا تو وہ فلاں بہن بھائی کو دے دیں گے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے نا۔ یعنی ماں باپ کو وہ بچے جو ذرا کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ عموماً بچا بچا کے تو ان کو دے دیتے ہیں۔ ایسے میں دوسرے بہن بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا مال ان کے ذریعے وہاں چلا جاتا ہے اور وہ ہمارے مقابل آ جاتے ہیں، لہٰذا یہی روکو اور بس کھانا پینا دو اور یہی احسان کافی ہے۔ تو یہ بات درست نہیں۔ بعض اوقات دے کے پابندی بھی لگاتے ہیں کہ بس یہ کسی کو دینا نہیں، اپنے اوپر ہی استعمال کرنا، اور وہ بےچارے چھپ چھپ کے دے رہے ہوتے ہیں اور دے کے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا تو شامت آ جائے گی۔ تو جب ہم نے دے دیا تو بس دے دیا،
ہم نے اپنے لیے کمایا، آخرت کے لیے، احسان کس بات کا جتایا؟ اب بھلے وہ سفید کریں، سیاہ کریں، خرچ کریں، جمع کریں، دیں کسی کو، کچھ کریں، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. یعنی بعض اوقات دے کر ماں باپ کو یا کسی کو بھی، بعض اوقات تحفہ ہی دیتے ہیں کسی کو تو پابندی لگا دیتے ہیں یہ آپ نے کسی کو نہیں دینا، خود ہی پہننا ہے، خود ہی استعمال کرنا ہے. اب وہ بعض اوقات ایسا موقع ہی نہیں آتا، تو اس میں ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ رکا رہتا ہے. اب وہ نہ وہ شخص خود اسے کام میں لا رہا ہے، نہ وہ آگے کسی کو دے رہا ہے. اب دینے والے کو کیا ملا سوائے اس تسلی کے کہ بس ہماری مرضی کا دیا گیا. تو دے کے پابندیاں لگانا جو ہے، فی سبیل اللہ بھی ہو یا کچھ بھی، ٹھیک ہے انسان اپنی چوائس بتا سکتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں خرچ کروں، لیکن اس کو بھی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں رکھنا چاہیے کہ پھر انسان دوسرے کو باندھ دے اور ایک مشکل میں ڈال دے، کیونکہ اس میں بعض اوقات پھر وہ فائدہ یا اجر یا وہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے اس چوائس کی صورت میں. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان مالی اعتبار سے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتا. جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں عموماً خود نہیں کماتی ہیں، ان کا اپنا مال نہیں ہوتا. اب شوہر کے مال میں سے اگر وہ کچھ دیتی ہیں تو شوہروں کو بھی بڑا ناگوار گزرتا ہے. اور بہت سے گھروں میں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر بیوی ساری دنیا کو دے لیکن اگر تھوڑا سا بھی اپنے ماں باپ کی طرف کچھ کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑے فتنے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے عموماً یا تو وہ چھپا چھپا کے دیتی یا پھر دیتی نہیں، اور پھر وہ ساری زندگی ایک گلٹ رہتی کہ ماں باپ نے ہمارے لیے اتنا کیا، ہم نے کیا کیا. تو ایسی صورت میں نیکی کے اور بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں جن کا ذکر آگے انشاءاللہ آئے گا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کس کس شکل میں ہو سکتا ہے. یعنی مالی احسان بہت بڑے احسان کی شکل ہے، لیکن مالی احسان نہیں ہو سکتا تو پھر جسمانی خدمت، دعا کی شکل میں ان کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کا خیال رکھنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کمی کو پورا کر سکتی ہیں. السلام علیکم. میں انڈیا میں تھی اور میں نے یہ دیکھا خود، اور میں بہت ہی مجھے افیکٹ ہوا اس بات کا بہت. یعنی میں شادی تھی میرے بھائی کے بیٹے کی اور بارات گئی ہوئی تھی 1-2 گھنٹے کی ٹریول کر کے. تو جو دلہن کی امی جو تھی، دلہن بیٹھی تھی سجی ہوئی، دلہن کی امی جو تھی وہ اپنی والدہ کو اس وقت کھانا کھلا رہی تھی جو خود نہیں کھا سکتی تھی. تو لوگ دلہن دیکھ رہے ہیں، بارات آئی ہے، دور سے آئی ہے، سب لوگ بہت اچھی ان کی وہ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو جس طرح سے پیار سے کھانا کھلایا اور اتنے لقمے کر کے اور پیار سے امی کھانے، اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ رہی جو دلہن بنی بیٹھی ہے، بارات آئی ہے ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اتنے پیار سے انہوں نے ان کو کھانا کھلایا. اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ان کو آگے سے لے آئی تھی، اور اتنے ان کے جو نوالے جو وہ کھا سکتی ہیں اتنے صبر سے، اور چہرے پہ اتنی ان کے خوشی تھی اور کوئی ناگواری نہیں کوئی. تو مجھے یہ بڑا وہ ہوا کہ اور والدین کو زیادہ تر تو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مال تو اس وقت ان کے لیے اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو اٹینشن چاہیے. اور میں نے نہ دلہن کو دیکھا نہ کسی سے ملی، میں کھڑی جتنی دیر انہوں نے کھلایا ہے میں ان کے سامنے وہ سین زیادہ خوبصورت تھا، اور دلہن سے زیادہ خوبصورت سین. حدیث نمبر 175 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے. لفظی وضاحت. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا جاء آیا، رجل ایک شخص، الی رسول اللہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وقال پھر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من کون، احق زیادہ حقدار ہے، بحسن ساتھ اچھے، صحابتی صحابتن جو ہے یہ مصدر ہے صاحبہ سے، باب سمع،
صحب یصحب، صحابتن، صحابتن، صحبتن. تو صحابت کہتے ہیں ساتھی ہونے کو، دوستی کرنے کو، ایک ساتھ زندگی بسر کرنا. تو یہاں معنی کیا گیا محاورے میں حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا. میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں، کیئر کروں، مہربانی کروں؟ قال امک، فرمایا تیری ماں. قال، اس نے عرض کیا ثم من، پھر کون، پھر کس کے ساتھ کروں؟ قال، فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں. قال، اس نے عرض کیا ثم من، پھر کون؟ قال، فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں. قال، کہا ثم من، پھر کون؟ قال، فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الادب میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس کی وجہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کے، مشقت پر مشقت اٹھا کے اپنے پیٹ میں رکھا. وحملہ وفصالہ 30 عاما، اور اسے اٹھانے میں اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یعنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت اور اس کے پالنے پوسنے میں لگ گیا. تو یہ وہ وقت ہے جس میں ماں پوری توجہ دیتی ہے اپنے بچے پر، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا کھانا پینا قربان کر کے. یعنی قربانی کی انتہا ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اپنی خوشی، اپنا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، اپنی لذت، آرام، ہر چیز کو انسان داؤ پہ لگا دیتا ہے ایک بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے، جس میں انسان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، روحانی بھی، اس کی نماز بھی، اس کا پڑھنا پڑھانا بھی، اور ایموشنلی بھی انسان بہت ایک کرائسس میں ہوتا ہے، اور ہر اعتبار سے وہ دنیا کی باقی لذتوں سے دوسرے لوگوں کی نسبت کٹا ہوا ہوتا ہے. اور اتنا محنت طلب اور اتنا مشقت آمیز کوئی کام نہیں دنیا کا جتنا ایک بچے کو پیدا کرنا، پالنا اور پوسنا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عدل سے کام لیتے ہوئے ماں کا درجہ پھر باپ کے مقابلے میں بھی زیادہ رکھا. اب پچھلی احادیث میں ہم نے باپ کا بہت مقام پڑھا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ باپ کے مقام کے بارے میں جو کچھ ہے اس کو 3 گنا کر لیں. یعنی باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کو خرید کے آزاد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. اب ان سب چیزوں کو 3 گنا کر لیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا کیا مقام ہے. اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ ماں کی جو قربانی ہے اور پھر ماں کی جو مخصوص ایک کیفیت ہوتی ہے جذباتی، اس اعتبار سے بھی اس کا لحاظ یہاں رکھا گیا. اور اس میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ صحابتی ہے، یعنی ایک کنیکشن، تعلق اور کمپنی. اور اس میں پھر باقی سب چیزیں ہی آ جاتی. جب انسان کسی کو لک آفٹر کرتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے دھیان رکھتا ہے، تو پھر اس کی باقی ساری ضروریات کا اس میں خیال آ جاتا ہے. مثلا اگر کوئی اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں یا ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، تندرست ہیں، کیا کیا چیز ان کو چاہیے. تو یہ تمام چیزیں پھر اسی کے گرد گھومتی ہیں، یعنی حسن سلوک میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ 2 احادیث ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے آثار سے متعلق ہیں کہ کس طرح انہوں نے والدہ کے مرتبے اور مقام کو پہچانا. ان میں سے ایک مثال تو حضرت ابن عباس کی ہے. عبداللہ بن عمر نے ابن عباس سے ایک دفعہ پوچھا کون ہے دونوں، اب آپ کو تو اچھی طرح ان دونوں کے مقام کا پتا ہے. عبداللہ بن عمر حدیث کی روایت میں وہ جو گولڈن چین ہے اس میں آتے ہیں، اور حدیث کی تحقیق اور ضبط اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی مثالیں قائم کی ہیں ایک ایک سٹیپ پر، وہ سب آپ جانتے ہیں. عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، یعنی خاندانی اعتبار سے بھی دیکھیے، علمی اعتبار سے بھی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تعلق میں بھی دیکھیے، اور علمی اعتبار سے بہت قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی صرف فزیکلی قریب نہیں ہے کہ آپ کے صحابہ میں سے ہیں، بلکہ وہ جو وراثت ہے اس کے اٹھانے والوں میں سے ہے. تو وہ ایک دفعہ پوچھتے ہیں ابن عباس سے، اور ابن عباس کون ہے؟ مفسر قرآن ہے. اب ایک حدیث کے عالم ہے اور ایک
قرآن کے عالم ہیں، اور دونوں کی آپس میں گفتگو سنیے. ابن عمر ابن عباس سے کہتے ہیں کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ضرور، کیوں نہیں. تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ اچھا پھر تو آپ اتنے لوگوں کو قرآن پڑھا دیں یا یہ اور یہ کام کر لیں. پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں. کہا ان کی خدمت کریں اور جنت میں جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں تو اپنی والدہ کی خدمت کریں. یہ وہ دو صحابہ ہیں کہ جن کی ہر لحاظ سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے دین میں، یعنی بہترین عالم ہیں، اور یہ علم ہی ان کو سکھا رہا ہے کیا کہ وہ کیا کریں، ماں کا خیال رکھیں. اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کا خیال رکھیں، اور اس میں خیال رکھنے کی تفصیل بھی بتاتے ہیں. نمبر 1، نرمی سے گفتگو کریں، یعنی صرف جنرلی نہیں بتا دیتے کہ آپ ماں کا خیال رکھیں. نرمی سے گفتگو کریں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو آپ جنت میں ضرور جائیں گے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. تو 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 نرمی سے گفتگو، نمبر 2 کھانے پینے کا خیال، اور نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچنا. یہ ساتھ انہوں نے کیوں کہا کہ کبیرہ گناہوں سے بچیں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان کسی ایک نیکی میں ذرا زیادہ اس کو موقع مل جاتا ہے یا مشغول ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اب باقی نیکیوں سے بری ذمہ ہو گیا، اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک بڑی عام خوش فہمی ہے کہ ہم یہ نیکی کا بڑا کام کر رہے ہیں، لہٰذا کوئی بات نہیں اگر ہم سے کچھ گناہ بھی ہو گئے تو. لیکن یہاں وہ جنت میں جانے کا رستہ بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ نیکی اس وقت قابل قبول ہے جب آپ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے رہیں. اس مثال میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہم جو بھی دین کا کام کریں، جتنی بھی نیکیاں کمائیں، لیکن اگر ہمیں ماں باپ کے ساتھ ڈھنگ سے بات کرنا نہیں آتا، ان کے ساتھ ہم روڈلی بات کریں یا بدتمیزی سے بات کریں یا خیر خواہی سے بات نہ کریں، تو یہ بہت بڑی بڑی جو ہائی لائٹڈ قسم کی اور بہت نمایاں قسم کی نیکیاں، وہ نیکیاں نہیں. جب تک ان رشتوں کا احترام نہ آتا ہو جن کو اللہ نے محترم قرار دیا. 2 انٹلیکچوئلز اگر آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو ان کی گفتگو کیا ہوتی؟ عموماً کیا گفتگو ہوتی؟ انسانی رشتے، ماں کا خیال ہرگز بھی نہیں. صحابہ کرام کی آپس کی دونوں انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی گفتگو دیکھیں. اور پھر کون کس کو نصیحت کر رہا ہے؟ ایک محدث ایک مفسر کو نصیحت کر رہا ہے اور پھر ڈیٹیلز بھی بتا رہا ہے کہ نرم گفتگو کرنا ہے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. یہ 2 نیکی کے کام. اور دوسری طرف اپنی عام زندگی میں بڑے گناہوں سے بچنا ہے. تو جنت میں ضرور جائیں گے، گارنٹیڈ. اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے ابن عباس سے. اب یہ ابن عمر جو ہیں یہ بڑے ہیں عمر میں ابن عباس سے، تو بہرحال ایک برادرانہ یا ایک بڑے بھائی کی ایک چھوٹے بھائی کو ایک نصیحت بھی سمجھے. ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا. پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، پروپوز کیا تھا تو وہ نہیں مانی. پھر کسی اور شخص نے اس کو نکاح کا پیغام دیا تو اس کے پیغام کو اس نے قبول کر لیا، اس رشتے کو منظور کر لیا. تو مجھے بہت غیرت آئی، بہت غصہ آیا، میں نے جا کے اس شخص کو قتل کر دیا اور اب میں نادم ہوں. مجھے بتائیے میں کون سا نیک عمل کروں کہ میری توبہ قبول ہو جائے. انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، لیکن جن کا دل اور ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ اپنی غلطی پر فوراً نادم ہوتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں اور توبہ کر کے اس سے نکلنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں کس کی طرف عموماً رجوع کیا جاتا ہے؟ علماء کی طرف کہ اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو ابن عباس کے پاس آتے ہیں. ابن عباس پوچھتے ہیں تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس غلطی کے کفارے کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کی نظر میں محبوب ترین عمل کرو. اور وہ محبوب ترین عمل کیا ہے؟ شرک سے بچنے کے بعد وبالوالدین احسانا، اور ان والدین میں احسان کے اندر بہترین عمل کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بہترین سلوک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ اور غلطیوں کی معافی والدین کے ساتھ احسان کے ذریعے ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کہ اس شخص کی ماں زندہ نہیں تھی. وہ کہنے لگے کہ نہیں. فرمایا پھر اور ایسے عمل کرو جن سے اللہ کا تقرب حاصل ہو اور اللہ کو خوش کر سکو.
اور یہ عمل قریب ترین عمل ہے جس کو ایک انسان آسانی سے اختیار کر سکتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ مقبول الدعوات بھی ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اور ان میں اویس قرنی کی مثال ہے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا تو جس چیز نے ان کو روکا وہ والدہ کی خدمت تھی. تو آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اس طرح ایک شخص آئے گا مدینہ میں میرے بعد، تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا. تو یمن کی طرف سے جب قافلے گزرتے تو وہ پوچھتے کہ کیا ان میں وہ شخص ہے، کیونکہ یہ نسخہ ہے اللہ کا محبوب بننے کا، اللہ کا محبوب بننے کا. تو جب ایک انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو ظاہر ہے پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اس کی نیکیاں بھی قبول ہوں گی اور باقی اعمال بھی. اور اس درجے کی وجہ سے عورت جو بھی تکلیفیں اٹھاتی ہے پھر ایک بچے کی پیدائش میں اور جو بھی، وہ سب کچھ بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کو بھی خوشی سے برداشت کرنا چاہیے. اگلی حدیث 176 ان عبداللہ بن عمرو قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت ابايعك على الهجرة وتركت ابوي يبكيان قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما رواہ ابو داؤد کتاب الجہاد. سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ دونوں رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسا کہ تم نے ان کو رلایا. لفظی وضاحت عن عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے قالا کہا جاء آیا رجل ایک شخص الی رسول اللہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقالا تو عرض کیا جئتو میں آیا ہوں ابایعک کہ بیعت کروں آپ سے علی الہجرتی ہجرت پر وترکتو اور میں چھوڑ آیا ہوں ابویہ اپنے والدین کو ابوان سے یبکیانی تسنیہ کا صیغہ ہے وہ دونوں رو رہے تھے میرے آنے پر کہ میں انہیں چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا تو وہ رو رہے تھے. قالا فرمایا ارجع واپس جاؤ فاضحکہما پھر ان دونوں کو ہنساؤ کما ابکیتہما جیسا کہ ان دونوں کو تم نے رلا دیا. رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے روایت کیا ہے کتاب الجہاد میں. بات یہ ہے کہ نماز کے بعد جو بہترین نیک عمل ہے وہ والدین کی خدمت، اور جہاد کا نمبر بھی اس کے بعد آتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب عمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، یعنی اول وقت کی نماز. پوچھا گیا اس کے بعد، پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. پوچھا گیا اس کے بعد پھر، تو فرمایا خدا کی راہ میں جہاد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد پہلا نیکی کا کام ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اور اچھے سلوک کی ڈیفینیشن پیچھے گزر گئی. نرم گفتگو، کھانے پینے کا خیال، ضروریات کا خیال. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ شخص نیکی کے، دین کے ایک بڑے کام کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن اس طریقے پر نکلا تھا جو والدین کو پسند نہیں آیا. تو آپ نے اس کو واپس بھیجا اور اسے کیا کہا کہ پہلے ان کو خوش کرو پھر یہ کام کرنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنے لگے تو اس میں والدین کے ساتھ مشورہ کرے، والدین کی رائے معلوم کرے. بعض اوقات ہمیں یہ گمان گزرتا ہے کہ اب ہم پورا قرآن پڑھ چکے ہیں اور ہم بہت حدیثیں بھی جاننے لگے ہیں اور ہمارا علم والدین کے علم سے زیادہ ہو گیا، لہذا اب والدین کو ہم سے پوچھنا چاہیے، انہیں ہم سے فتوے حاصل کرنے چاہیے، ہمیں ان سے مشورے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بات درست نہ ہوگی. انسان علم کے، نیکی کے کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے لیکن وہ والدین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو ناراض کر کے ایسے کام کرے کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، خواہ وہ بظاہر دین کے بڑے بڑے کام ہی کیوں نہ ہو.
ان کو اعتماد میں لینا، ان سے نیگوشیٹ کرنا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کے بعد ان کاموں کو کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. ورنہ اگر کام کر بھی لے اور دوسری طرف وہ ناراض ہوں تو کل قیامت کے دن یہ عمل جنت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یعنی والدین کی ناراضگی. اب یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا جس کی وفات قریب تھی اور اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، آپ کو آ کر بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو اسے بلایا گیا، پوچھا کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے ستایا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی جان بخشی ہو. تو اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے بہت ستایا، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ پھر لکڑیوں کا الاؤ جلاؤ اور اس میں اس کو ڈالو، تب اس کی جان نکلے گی. اس پر جب ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس کو معاف کرتی ہوں. جب جا کر اس کی جان چھوٹی. تو والدین کی نافرمانی دنیا میں بھی ترقی میں رکاوٹ ہوتی. والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. والدین کو ناراض کر کے انسان کی آخرت جاتی، جنت میں جانے کا دروازہ ہے وہ دروازہ نہیں کھلتا. لہذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان ان رشتوں کا خیال، لحاظ اور پاس رکھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان رشتوں کو ناراض نہ کرے. اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے. مثلا اب اس حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس شخص کے والدین مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے. ہو سکتا ہے کافر ہوں، ہو سکتا ہے مسلمان ہوں، لیکن والدین خواہ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں. جیسے حضرت اسماء کے پاس ان کی والدہ آئیں جو کہ شرک کی حالت میں تھی، تو ان کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ معلوم نہیں اب مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کی مدد کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، سلی امکی، اپنی ماں کا خیال رکھو یا اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، حالانکہ وہ مشرک تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین خواہ دین پر نہ بھی ہوں، کفر کی حالت میں بھی ہوں، تب بھی ان کا حق ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو احسان کیا اس کو پے بیک کیا جائے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین دین کو اتنا نہیں سمجھتے ہوتے، اولاد زیادہ سمجھنے لگتی. اب اولاد جوان ہوتی ہے تو اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ بڑی بڑی چھلانگیں لگا کے سب کچھ پامال کر کے بہت آگے نکل جائے اور بہت ترقی کرے دین میں یا دنیا میں. ایسی صورت میں بھی ماں باپ کو ذہنی طور پہ ساتھ لے کے چلنا، ان سے مشورہ کرنا، ان کا ذہن تیار کر کے اس کام کو کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کے ذہن کو یا ان کو ایک خلش میں یا پریشانی میں چھوڑ کر انسان کوئی کام کرے. اچھا، یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کسی کو اگر ماں باپ پسند نہ کریں تو پھر دین کا کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ ہجرت اور جہاد ہی چھوڑ دینے چاہیے، یا کوئی اور نیکی کا کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام انسان کرے لیکن ان کے ساتھ ایسی کمیونیکیشن رکھے کہ ان کو ان کاموں کی اہمیت بتا کے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی رکاوٹوں کو دور کر کے ساتھ آگے بڑھے، یعنی ان کو پیچھے چھوڑ کر نہیں، ان کو ساتھ لے کر چلے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا نہیں دنیا کا بھی معاملہ ہو تو ہر بات میں ماں باپ اور بچے ایک لیول پہ نہیں ہوتے. سوچ کا فرق ہوتا ہے، تعلیم کا فرق ہوتا ہے، وقت کی بات ہوتی ہے، بہت سی چیزوں میں ڈفرنس آ جاتا ہے. تو جو نقطہ سمجھنے کا ہے یہاں وہ کیا ہے کہ ماں باپ اور بچوں کی باہم کمیونیکیشن ضروری ہے، ان کا باہم مشورہ ضروری ہے، ان کو ذہنی طور پر مطمئن کرنا ضروری ہے، ان کی رائے لینا ضروری ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے. جیسے بعض اوقات ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ایک سبجیکٹ پڑھیں، اولاد کیا چاہتی کچھ اور پڑھنا. اب وہ ایک کلیش ہو جاتا ہے نا، اور ایسے کلیشز ہر چیز میں ہو جاتے ہیں. بعض اوقات شادی کے معاملے میں بچے کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور ماں باپ کہیں اور رشتہ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کیا ہے، مسلسل ایک پریشانی اور ایک اختلاف اور ایک بدمزگی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ایک کو دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں ماں باپ پھر بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں لیکن اولاد عام طور پر اس چیز کا احساس نہیں کرتی. تو بھلے وہ کچھ معاملات ڈیلے ہو جائیں یا کمپرومائز کرنا پڑے یا اپنی خوشی چھوڑنی پڑے یا اپنا حق چھوڑنا پڑے تو انسان چھوڑ دے لیکن ان کو ناراض نہ کرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ پرانے خیال کے ہوتے ہیں، بچوں کی سوچ بالکل اور ہوتی ہے، وہ اور طرح سوچتے ہیں.
ایسے میں اب یہ کہنا کافی نہیں کہ جنریشن گیپ ہے اور وہ تو کبھی ہماری بات سمجھیں گے نہیں اور ہم کب تک ویٹ کریں. نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلق اس طرح کا رہے، ایک دوسرے سے ایسی انڈرسٹینڈنگ رہے کہ ایسی بڑی مشکلات پیش ہی نہ آئے، اور اگر پیش آئے تو باہم افہام و تفہیم سے ان کو حل کر لیا جائے. جہاں اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی فرما برداری کرے، وہاں والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے کہ فرما برداری واقعی مشکل ہو جائے. اس حدیث میں تو صرف ہجرت کا ذکر آتا ہے، ایک اور روایت میں ہجرت اور جہاد دونوں کا ذکر آتا ہے، اور اس میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں دونوں زندہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی ہجرت اور جہاد کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہو تو جاؤ اور ان کی خدمت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو مشورہ دیا تو پھر باقیوں کو بھی یہی مشورہ دینا چاہیے تھا، اور اگر سب کے لیے یہی مشورہ تھا تو پھر تو کام کرنے کے لیے کوئی بچے ہی نہ. تو بعض کیسز ایکسیپشنل ہوتے ہیں. اگر ماں باپ کے مثلاً 2-4 بچے ہیں، ایک ہجرت پہ جانا چاہتا ہے، ایک جہاد پہ کہیں اور جانا چاہتا ہے، اور ایسی صورت میں انسان کیا دیکھ سکتا ہے؟ اس بات کو میک شور کرے کہ ماں باپ کے پاس کوئی ہے جو ان کا خیال رکھ رہا ہے اور وہ اگنورڈ نہیں ہے یا اچھی طرح ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. تو اس صورت میں ٹرن بائی ٹرن، باری باری یہ کام کیے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر مختلف جنگوں میں کتنے کتنے صحابہ نکلے. یہ ایک ایسا فارمولا نہیں جو ہر ایک پہ فٹ آتا ہو اور ہر حال میں فٹ آتا ہو. پھر تو سب کو اپنے گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے اور بس صرف یہی نیکی کماتے رہنا چاہیے. اس بات کا ایک مقام ہے، ایک مقصد ہے کہ خصوصاً ایسے ماں باپ کہ جن کے پاس صرف وہی ایک بچہ ہے جو ان کو لک آفٹر کر سکتا ہے، اور وہ خود بھی بوڑھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خود بھی نہیں دیکھ سکتے، اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے انسانی ضروریات دیکھی جانی چاہیے اور اس کے بعد دیگر ضروریات. اس میں آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں شریک ہو سکے تھے؟ کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی اور ان کو ان کے سوا کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا، ان کے بچے نہیں تھے کہ جو ان کو دیکھ سکتے. لہٰذا انہیں کیا کہا گیا کہ وہ اس جنگ میں نہ جائیں اور پیچھے رہ کر اپنی بیوی کی خدمت کریں، اور وہ ابھی یہی کہ وہ اس عرصے میں فوت ہو گئی. اب ایک شخص زندگی موت کی کشمکش میں بیمار ہے اور اس کو کوئی اور دیکھنے والا ہے نہیں، کوئی اس کی خدمت کے لیے نہیں، کوئی اس کے پاس نہیں. تو یہ ایک مختلف صورت ہوگی. اور ایک والدین ہیں وہ اپنے آپ کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یا دوسرے بچے ان کے پاس موجود ہیں، یا ان کو کوئی ایسی زندگی کی مشکل نہیں اور وہ ناجائز طور پر اولاد کو کسی ایسے کام سے روکتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں. کیونکہ ماں باپ بسا اوقات دین پر اس طرح نہیں ہوتے جس طرح اولاد ہوتی ہے، تو صرف پھر والدین ہونے کا بینیفٹ نہیں لینا چاہیے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی دین کی ضد میں روک رہے ہیں یا اپنی کسی ضرورت سے روک رہے ہیں یا کسی خیرخواہی اور بھلائی میں روک رہے ہیں. پیچھے نیت اور غرض کیا ہے؟ کیونکہ حساب صرف اولاد کا نہیں ہونا، ماں باپ کا بھی ہونا ہے. چلیے آگے چلتے. عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر ان رجلا من الاعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب إنهم يرضون باليسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه رواہ مسلم کتاب البر والصلة. سیدنا عبداللہ ابن دینار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں ایک راستے میں ملا. عبداللہ ابن عمر نے انہیں سلام کیا اور گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ امامہ بھی دیا جو ان کے سر پر تھا. ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر سے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کا باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے. لفظی وضاحت عن عبداللہ ابن دینار عبداللہ بن دینار سے روایت ہے.
عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک شخص، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، لقیہ، ملا اس کو، یعنی ابن عمر کو، بطریق مکہ تھا، مکہ کے راستے میں، یعنی مکہ جاتے ہوئے، فسلم علیہ، تو سلام کیا اس پر، سلام بھیجا اس پر، عبداللہ نے، وحملہ، اور سوار کر لیا اس کو، علی حمار، ایک گدھے پر، کانا، وہ تھے، یرکبہ، خود اس پہ سوار، یعنی جس پہ خود سوار تھے اسی گدھے پہ ان کو بھی بٹھا لیا، وآتاہ، اور عطا کیا اس کو، راہگیر کو، امامتن، امامہ، ٹربن، کانت، جو تھی، علی رأسہ، ان کے اپنے سر پہ، اپنے سر سے ٹربن اتار کر اس شخص کو دے دی، اپنے گدھے پہ سوار کر کے، ایسے ہی جیسے اپنی گاڑی میں بھی بٹھا لیا اور اپنی کوئی خاص چیز بھی دے دی۔ فقال ابن دینار، تو ابن دینار نے کہا، فقلنا لہو، ہم نے ان سے کہا، یعنی عبداللہ ابن عمر سے، اصلحک اللہ، اللہ آپ کی اصلاح کرے، یعنی بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انہم الاعراب، یہ تو اعرابی ہیں، انہم، بے شک وہ، یردون، راضی ہو جاتے ہیں، بالیسیری، تھوڑی سی چیز پہ، چھوٹی سی چیز پر، فقالا، تو کہنے لگے عبداللہ ابن عمر، ان، بے شک، ابا ہذا، اس کے والد، کانا، تھے، ودن، دوست، محبوب، لعمر ابن الخطاب، عمر بن خطاب کے، یعنی میرے والد کے، وانی، اور بے شک میں نے، سمعت، سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے، یعنی ایک سے زائد بار، ان، بے شک، ابر البر، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، صلۃ الولدی، حسن سلوک ہے بچے کا، اہل ود ابیہ، اپنے باپ کے دوستوں سے، محبوب لوگوں سے، اسے مسلم نے روایت کیا کتاب البر والصلہ میں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، یعنی اس روایت میں تو زندگی میں یا عام حالات میں اچھا سلوک ہے، جبکہ دوسری روایت میں خاص طور پر وفات کے بعد۔ یہ جو دوستوں سے حسن سلوک ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر جو کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی نیکی، پیچھے ہم نے پڑھا نا، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ والدین کو لعنت کرنا، اور وہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کسی کے، عموماً دوستوں میں لڑائی ہوئی اور وہاں کوئی ایسی دوست کے باپ کو برا کہہ دیا، تو والدین کے دوستوں کو یا اپنے کسی سامنے والے کے والدین کو برا بھلا کہنا اکبر الکبائر، اور ان کا خیال رکھنا ابر البر، بہت بڑی نیکی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، نیکی کس چیز کا نام ہے، دین کس چیز کا نام ہے، اور اس میں انسان کی کیا قدر و قیمت ہے، اور انسانی جذبات کی، اور انسانی رشتوں کی۔ بعض اوقات ایسی احادیث انسان سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور ترستا ہے کہ میں کوئی ایسی نیکی کر سکوں، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، یا تو ماں باپ دور ہوتے ہیں یا فوت ہو چکے ہوتے ہیں، تو نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، تو 4 چیزیں کرو ان کے لیے۔ نمبر 1، دعا اور استغفار، سب سے پہلی اور سب سے بڑی نیکی ہے ماں باپ کے لیے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ نمبر 2، ان کے کیے ہوئے وعدے نبھاؤ۔ انہوں نے اگر کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، یا کسی کے کام آنے کا کوئی وعدہ کیا تھا، یا کسی سے کوئی کمٹمنٹ تھی، یا کسی کام سے ہی کمٹمنٹ تھی، جو ان کی زندگی کا مشن یا عہد تھا، اس کو پورا کرو۔ اور تیسری چیز، ان کے دوستوں کی عزت، ان کے دوستوں کی عزت۔ اور چوتھی چیز، ان رشتوں کو جوڑنا جو ان کے بغیر جوڑے نہیں جا سکتے۔ کیا ہیں 4 چیزیں جو ماں باپ نہ ہو پاس تو پھر بھی کی جا سکتی ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے؟ نمبر 1، دعا اور استغفار، ہر ایک کر سکتا ہے۔ نمبر 2، ان کے وعدے، ان کی کمٹمنٹس، ان کے مشن، اس کو پورا کرنا۔ مجھے اب صحیح یاد نہیں،
ادریس صاحب کے جو دادا تھے یا پردادا، انہوں نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی، وہ فوت ہو گئے تو ان کے آگے بچے نے اس کو کرنا شروع کیا، تو شاید وہ فوت ہو گئے تو اگلی جنریشن میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا. تو یہ بھی عہد پورے کرنے ہوتے ہیں نا. جیسے ماں باپ نے ایک عہد کیا کوئی کام کرنے کا، اب کیا ہے، زندگی تو انسان کے اختیار میں نہیں، چلے گئے، وہ عہد بندوں سے نہیں، اللہ سے ہے مثلا. اب کیا ہے، اگلی جنریشن ان جذبات اور احساسات کا خیال رکھے. اب اگر وہ چلے گئے تو انہوں نے چونکہ صلہ رحمی کی تھی اپنے والدین سے، لہٰذا آگے ان کی اولاد، تیسری نسل جو ہے، پھر وہ اس سلسلے کو کنٹینیو کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی جنریشن. تو یہ بھی ایک طرح سے والدین کی لاج رکھنا ہے، یا ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ماں باپ بہت سوشل ورک کرتے ہیں، وہ اتنے سارے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پیچھے لوگ بے آسرا ہو جاتے ہیں. کئی ایسے نیک بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو ماں باپ کے ان نیکی کے کاموں کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی ایک سلسلہ شروع کیا تو وہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ بھی ان کے عہد پورے کرنے میں آ جاتا ہے. یہ عہد پورا کرنا صرف اس لیے نہیں کہ اچھا ہم آپ کے گھر آئیں گے یا یہ دیں گے یا وہ لیں گے، یہ تو چھوٹے چھوٹے عہد ہوتے ہی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. لیکن وہ کمٹمنٹس اور وہ معاہدے اور وہ کانٹریکٹس اور وہ کام جو انہوں نے شروع کیا اور وہ پورے نہ کر سکے، ان کو آگے نبھانا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جو ان کے بغیر ممکن ہے، یعنی ان کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آئے ہیں، جیسے خالہ، ماموں، چچا، پھپھی وغیرہ، یہ والدین کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں نا. تو ان رشتوں کا لحاظ کس کی وجہ سے، کس کی خاطر؟ ماں باپ کی خاطر. دیکھیں نا، چچا سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے ہمارا؟ کس کی وجہ سے؟ باپ کی وجہ سے نا. ماموں سے کیا رشتہ ہے؟ اور آپ کو پتا ماں منہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ ماں کا منہ، ماں کے منہ جیسا، یعنی ماں جیسی شکل والا یا ماں جیسا پیار دینے والا. تو یہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور انہی کی خاطر انسان ان رشتوں کو پورا کرتا ہے. یہ ہر ایک کو اپنے بہن بھائیوں سے پیار ہوتا ہے نا. تو اولاد کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کا نہیں بلکہ والدین، اور صرف والدین کا نہیں، والدین کے آگے جو دائیں بائیں ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ دوست ہیں، ان کی بھی عزت کریں اور ان کا بھی خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.